अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुकी हैं और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। इकलौते बेटे की मौत या फिर कर्जे का बोझ। रिजकोट में इज्तिमाई कत्ल की रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात। ताहिर नामी शख्स इकलौते बेटे की मौत और कर्ज अदा ना करने पर ऐसा ज़हनी दबाव का शिकार हुआ कि ये वारदात कर डाली। अपनी 3 बेटियों और बीवी को पहले जहर दिया, फिर किसी भारी चीज़ से सर कुचल दिया, बाद में खुद भी जहर खा लिया। मरते मरते ताहिर ने एक ख़त भी लिखा जो इमाम मस्जिद के हवाले किया था। कर्ज की तफसीलात के साथ साथ इस वाक़े के बारे में मालूमात दर्ज थी। डिस्कोट में दिलखराश वाक़े में 5 कीमती जानों के ज़िया पर इलाके में खौफ की फ़िज़ा तारी है। नन्हे मुन्ने बच्चे अपने ही वालिदैन से खौफज़दा दिखाई देते हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे राना बिलाल मुतवफ़ी ताहिर के जानने वाले के हमरा मौजूद हैं। मज़ीद उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा बिलाल, तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है? बात की जाए अगर कोर्ट में आज के अफसोसनाक वाक़े की जिसमें 5 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, तो उस हवाले से अब कुछ शहरी जो हैं वो बात करने लगे हैं कि इसकी सही मानों में तहकीकात होनी चाहिए कि ये वाक़या क्यों हुआ है। तो उस हवाले से एक शहरी यहाँ मौजूद हैं जो मतूफ़ी ताहिर के जानने वाले हैं। इनसे बात करते हैं कि असल वाक़या क्या है और ये कैसे पेश आया है। जी बताइएगा इस वाले से। ताहिर बहुत अच्छा इंसान था और उसकी हिकमत की दुकान भी थी और लोगों से मेल जोल अच्छा था, ख़ानदानी आदमी था। देखो जी, ऐसी छोटे छोटे वाक़यात से कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं लेता है। सरकारी अदारे पुलिस इस वाक़या की अच्छी तरह तहकीक करें और इस बात से सारे इलाके में खौफनाक बातें फैली हुई हैं, खौफ फैला हुआ है, ठीक है ना। जी बिल्कुल, ने ताहिर के जानने वाले की बात सुनी है तो उसका ये कहना है कि उसने अपने बच्चे की इंतकाल का सदमा बर्दाश्त कर लिया था। वो बिल्कुल शहरों में घुल मिल। तो इस वाक़े की असल तहकीकात की जाए, सही मानों में तहकीकात की जाए तो ये कोई और रुख भी सामने आ सकता है। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना रागिब नईमी कहते हैं मौजूदा हालात में इत्तेफाक और मोहब्बत वक्त की अहम ज़रूरत है। मुआशरा तेज़ी से गिरावट का शिकार है। मुआशरती और इखलाकी इक़दार ख़त्म होते जा रहे हैं। मौलाना रागिब नईमी ने बोल से गुफ्तगू में मज़ीद कहा कि मज़हब में कर्ज़ा हसना का तसव्वुर है, मगर यहाँ मकरूज़ को आखिरी सांस तक धमकियाँ मिलती हैं। देख लीजिए कि मुआशरा कितनी तेजी के साथ गिरावट का शिकार हो रहा है। लोगों को कर्ज वापस न करने का खौफ कितना दामनगीर है कि वो अपनी जानों को ज़ाया करने के ऊपर और खुदकुशी करने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। ये इस बात का इजहार है कि हमारा मुआशरे का ताना बाना और अखलाकी इक़दार ख़त्म होती चली जा रही हैं। मुल्क के मुआशी हालात अबतरी का शिकार हो रहे हैं कि इस अबतरी के आलम में गरीब गुरबा फुकरा मसाकीन को अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे करना मुश्किल हो रहे हैं। हुकूमतों का काम है कि वो जब इक़्तिदार को संभालती हैं तो फिर तो मुआशरे में रहने वाले तमाम अफराद की बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल करें और उनके लिए वसाइल मुहैया करें। अगर वो वसाइल मुहैया नहीं कर सकते हैं तो फिर उन्हें हुकूमत में आने का कोई जवाज़ नहीं है। डिस्कोट में अफसोसनाक वाक़े पर CPO फैसलाबाद का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहना है कि वाक़े की तमाम ज़ावियों से तहकीकात की जा रही हैं। DSP ने बताया कि मुतवफ़्फ़ी का चंद माह पहले बेटे का सीढ़ियों से गिरकर इंतकाल हो गया था। SHO ने भी वाक़े की तफसीलात फराहम की। वाक़या अब इसमें हमारी टीम यहाँ हमारे SSP इन्वेस्टिगेशन है, हमारे SP इकबाल टाउन है, हमारे DSP साहब फैक्ट्री एरिया है, हमारे SHO डिस्कोट यहाँ मौजूद हैं। और लाजमी कहते हैं बहुत अफसोसनाक वाक़या है। जो भी इसके आगे सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी इसके आगे सारी चीज़ें हैं वो हम प्रूव कर रहे हैं। PFSA की टीम यहाँ मौजूद है और प्रॉपर तरीके से जो भी सारी चीज़ें हैं इसको प्रूव किया जाएगा। 6 बेटियाँ और एक बेटा था और एक बेटा जो है वो 5 बेटियों के बाद पैदा हुआ और फिर वो 12 रबी अव्वल को झंडे यहाँ लगा रहा था अपनी छत पे, वहाँ से गिर के उसकी डेथ हो गई, जिसके बाद ये सीवियर डिप्रेशन में चला गया और किसी से वो बातचीत नहीं करता था और इजहार करता इस बात का कि मेरा ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसने अपने बच्चों को कोई चीज़ वगैरह दी है, लेकिन हम वही वेरीफाई कर रहे हैं। फिर इसने इन रिटर्न ये मस्जिद में चला गया, मस्जिद में जाकर जो नमाज़ी थे वहाँ मस्जिद, तो उनको जाके बताया मैंने ये काम कर दिया है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोइस कहते हैं बहुत दिल दहला देने वाला वाक़या है। कोई शख्स अपने प्यारों को मार कर खुदकुशी कर ले, इंतहाई तकलीफ दे अमल है। डिप्रेशन से अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। कर्ज़ों का बोझ और गरीब से उसने बीवी बच्चों को मार दिया। शायद उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मायूसी इंसान को नाउमीद कर देती है। रास्ता हो भी तो उससे रास्ता नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में ज़हनी अमराज तेज़ी से बढ़ रहे हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका हर एक को मालूम करना चाहिए। इतराफ़ में नज़र रखें, किसी को तकलीफ़ है तो उसकी मदद करें।
کیا ہے کوئی باپ اپنے بچوں کو مار دے, کوئی شوہر اپنی بیوی کو مار دے, پھر خودکشی کر لے. انسان اصل میں جب بے بسی کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کا ذہن منطقی طور پر کام نہیں کرتا, اچھے برے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. اب اس کو ڈپریشن تھا اس کے بیٹے کی موت کا, اکلوتا بیٹا اس کی موت کا. وہ ڈپریشن کبھی ٹریٹ نہیں ہوا, کبھی یہ سائیکائٹرسٹ کے پاس نہیں گیا, کبھی کوئی اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا. چونکہ یہ ٹریٹ نہیں ہوا تو ڈپریشن اس کو مسلسل تھا. اوپر سے قرضے لیے تھے اور قرضدار اس کے گھر پہ دستک دیتے ہوں گے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اس کی ذہنی کیفیت تھی جس میں اس نے یہ اپنی بیوی اور بچوں کو مار دیا, وہ یہ تھی کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. اصل میں ہم عام طور پر نہیں سمجھتے کہ معاشرے میں جب کسی شخص کے اندر مایوسی طاری ہو جاتی ہے تو مایوسی کرتی کیا ہے کہ انسان کو ٹوٹل نا امید کر دیتی ہے. جب نا امید ہو جاتا ہے انسان تو اگر کوئی راستہ ہو بھی نکلنے کا, وہ راستہ اس کے ذہن میں آتا نہیں ہے, یا سمجھ لو اس کو نظر نہیں آتا. لاہور میں طالبات کی بس پر فائرنگ کرنے والے 6 ملزمان قانون کے شکنجے میں آ گئے. ملزمان کی فائرنگ سے 2 طالبات زخمی ہوئی تھیں. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور عمران کشور کا کہنا ہے کہ مضبوط چالان مرتب کر کے ملزمان کو سخت سزا دلوائی جائے. لاہور میں طالبات کی بس پر فائرنگ کے کیس میں اہم پیش رفت. بس پر فائرنگ کرنے والے 6 ملزمان قانون کے شکنجے میں آ گئے. ملزمان نے شادی کی تقریب سے واپسی پر بس پر فائرنگ کی تھی. پولیس کے مطابق تمام 6 ملزمان لاہور کے علاقے ہنجروال کے رہائشی ہیں. سجاول نامی لڑکے نے فائرنگ کی تھی جس سے 2 طالبات زخمی ہوئی. ملزمان کے زیر استعمال گاڑی بھی برآمد کر لی گئی. واقعے کا مقدمہ تھانہ سندر میں درج ہے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور عمران کشور کا کہنا ہے کہ مضبوط چالان مرتب کر کے ملزمان کو سخت سزا دلوائی جائے گی. یہ ہم نے مکسچر آف ہیومن انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل لیڈ, یہ دونوں کی مدد سے الحمدللہ اس کیس کو ٹریس کیا ہے. اور انفارچونیٹلی 2 بچیوں کو اس میں ہٹ کیا, بلٹ انجریز آئیں. ایک ان میں سے بچی جو ہے ابھی بھی وینٹیلیٹر پہ ہے, عائشہ نمرہ جو ہے وہ بھی زخمی ہوئی. گرفتار ملزمان میں سجاول, ابرار, عبداللہ, احتشام, محبوب علی اور ایان احمد شامل ہیں, جنہیں CCTV فوٹیج اور انٹیلیجنس معلومات کی مدد سے گرفتار کیا گیا. گلستان جوہر میں خاتون اور 3 بچوں کے لرزاخیز قتل کے کیس میں گرفتار ملزم ارشد علی کو پولیس نے عدالت میں پیش کر دیا. تفتیشی آفیسر کی استدعا پر عدالت نے ملزم کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. ملزم ارشد علی مقتول بچوں کا باپ اور مقتولہ کا شوہر ہے. گلستان جوہر کراچی میں خاتون اور 3 بچوں کے قتل کا کیس. گرفتار ملزم ارشد علی 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. پولیس نے گرفتار ملزم ارشد علی کو عدالت میں پیش کیا. تفتیشی افسر کی استدعا پر عدالت نے ملزم کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی. پولیس کے مطابق ملزم ارشد علی مقتول بچوں کا باپ اور مقتولہ کا شوہر ہے. ملزم کے خلاف مقدمہ مقتول سائمہ کے والد سلیم ملوچ کی مدعیت میں قتل کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے. مدعی مقدمہ کا کہنا ہے کہ رات 1:30 بجے ارشد علی نے گھر آ کر واقعے کی اطلاع دی. گھر کے مختلف حصوں میں بیٹی اور بچوں کی گلا کٹی لاشیں ملی تھی. شبہ ہے کہ ارشد نے ہی بیٹی اور نواسیوں کو قتل کیا ہے. RJ مال کی 4تھی منزل پر راستے بند ہونے کا انکشاف ہوا ہے. تفتیشی ذرائع کے مطابق 10 داخلی اور خارجی راستوں میں سے بیشتر بند تھے. عمارت میں دھواں نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا. دوسری طرف کیس میں گرفتار 5 ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا ہے. عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے. RJ مال کی 4تھی منزل پر راستے بند تھے. زیر حراست 5 افراد سے پوچھ گچھ میں انکشافات. تفتیشی ذرائع کے مطابق 4تھی منزل پر 10 داخلی اور خارجی راستوں میں سے بیشتر بند تھے. بیشتر افراد 4تھی اور 5ویں منزل پر دم گھٹنے سے جاں بحق ہوئے. نہ عمارت میں دھواں نکلنے کا کوئی راستہ تھا, نہ ہی انسانوں کے. بلڈنگ کے اندر جو کمی بیشی ہے, کوئی فائر اینڈ سیفٹی کے حوالے سے جو نیگلیجنسی ہے اس کی نشاندہی کرنا اور ہر ممکن کوشش یہ کرنا کہ ان کے ایگزٹ ڈور ہو گئے, فائر سلنڈر ہو گئے, اپنا فائر ہائیڈرنٹ ہو گئے. جبکہ آگ کی وجوہات ٹیکنیکل رپورٹ آنے کے بعد سامنے آئیں گی. ادھر کیس میں گرفتار 5 ملزمان کو جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں پیش کیا گیا. تفتیشی افسر کے مطابق ملزمان کال سینٹر چلا رہے تھے جس کی کوئی اجازت نہیں لی گئی تھی. ملزمان کے وکیل کے مطابق ہر مہینے مینٹیننس کی رقم بھی دی جاتی تھی. آگ لگنے کے حوالے سے ہماری کوئی بھی ذمہ داری نہیں بنتی. مال کے بلڈرز اور انتظامیہ کے خلاف بھی تحقیقات کی جائیں. ملزم فیضان رضا RJ مال کے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. ملزم
سلطان سلیم کی صرف ذمہ داری مال میں صفائی وغیرہ کی تھی. محمد عابد کی ذمہ داری سیکیورٹی کے معاملات دیکھنے کی تھی. جان بوجھ کر آگ لگانے کی دفعات کو بھی ملزمان پر عائد کیا گیا ہے. ملزمان کے نام مقدمے سے خارج کیے جائیں. عدالت نے گرفتار 5 ملزموں کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی، جبکہ وکلاء کی مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی. اور آپ کو خبر دیں، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ لاڑکانہ ٹیم کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نوڈیرو روڈ پر ریڈیو اسٹیشن کے قریب یہ کارروائی کی گئی ہے. قلعدم تنظیم کا سرگرم کارکن گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم کی شناخت نور حسین عرف لطیف ٹالانی ڈومکی کے نام سے ہوئی ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے شہزاد علی سے. شہزاد بتائے گا کارروائی کی کیا تفصیلات ہیں؟ یہ CTD لاڑکانہ کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ 9 روڈ پہ ریڈیو اسٹیشن بلڈنگ کے قریب جو ہے وہ کیا گیا ہے، جہاں سے قلعدم بلوچ ریپبلک گارڈ کے سرگرم کارکن کو گرفتار کیا گیا ہے. گرفتار دہشت گرد سے 400 گرام بارودی مواد بھی اور ڈیٹونیٹرز بھی جو ہے وہ برآمد کیے گئے ہیں. گرفتار مبینہ دہشت گرد کی شناخت جو ہے وہ نور حسین اور لطیف ٹالانی ڈومکی کے نام سے ہوئی ہے، جو کہ CTD کا کہنا ہے کہ گرفتار دہشت گرد 2018 میں بلوچستان کے علاقے ڈیرہ مراد جمالی میں IED بم بلاسٹ اور FC کی چیک پوسٹ پہ جو ہے وہ راکٹ لانچر سے حملے میں جو ہے وہ ملوث ہے، جبکہ گرفتار دہشت گرد سندھ اور بلوچستان میں متعدد ٹارگٹ کلنگز بھی کر چکا ہے. بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے. کو بتائیں گے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھے بابو خود کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، کہ نہیں جانتے کہ مسائل کیا ہیں. آپس کی لڑائیوں کے علاوہ کسی کے پاس وقت ہی نہیں. نفرت اور انتقام کی سیاست کو ترک کرنا ہوگا. بلاول بھٹو نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ دنیا پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کے لیے تیار تھی. افسوس کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے اس میں دلچسپی نہیں لی. سیلاب کے وقت دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی. سوچنا پڑے گا یہ جو ایک پرانا تقسیم، نفرت، انا کی سیاست جو اس حد تک بھر چکا ہے کہ آپس کی لڑائیوں کے علاوہ نہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، نہ پاکستان کی وفاقی حکومت، نہ پاکستان کی صوبائی حکومتیں کے پاس یہ آپس کی لڑائیوں کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں. ان دنوں میں جب لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہے، دنیا جنگ میں ہے، چاہے افغانستان سے بھاگ رہے ہیں یا یوکرین میں پھنسے ہوئے، آپ کی طرف سے دیکھیں گے نہیں. اور ہم نے دیکھا کس طریقے سے تب بھی پوری دنیا پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے $10 ارب انویسٹ کرنے کے لیے تیار تھے. ہمارا وہ سیلاب آیا تو اس کے ساتھ ہمارے اپنے صوبائی حکومتیں اور ہمارے اپنے جو پلاننگ کے وزارتیں وفاق میں ہیں، ان کا وہ دلچسپی نہیں تھا کہ ہم اس کرائسس کو کے ساتھ ساتھ ایک موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے عوام کو ریلیف پہنچا سکیں. الیکشن قریب آتے ہی سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئیں. سابق ارکان پنجاب اسمبلی سردار اون ڈوگر اور جاوید اختر انصافی مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے. مسلم لیگ نون نے مرکزی پارلیمانی بورڈ کے اجلاسوں کا شیڈیول بھی جاری کر دیا. سرد موسم ہے، سیاسی ماحول گرم. سیاسی شخصیات کی مسلم لیگ نون میں انٹری، رہنماؤں کا ویلکم. سابق ارکان پنجاب اسمبلی سردار اون ڈوگر اور جاوید اختر انصاری مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے. شہباز شریف سے ملاقاتیں. سابق وزیر اعلیٰ نے مسلم لیگ نون میں خوش آمدید کہا. ان کا کہنا تھا آپ کی آمد سے پاکستان کی خدمت کا سفر تیز ہوگا. قومی، صوبائی اور مخصوص نشستوں پر پارٹی ٹکٹ اور امیدواروں کے انتخابات کے لیے نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاسوں کا شیڈیول جاری. شیڈیول کے مطابق اہم بیٹھک ہفتے کو لاہور میں لگے گی، جس میں سرگودا ڈویژن سے پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ ہوگا. راولپنڈی ڈویژن میں نون کا امیدوار کون ہوگا، فیصلہ 3 دسمبر کو ہوگا. ہزارہ اور مالاکنڈ ڈویژن کے امیدوار 6 دسمبر کو فائنل ہوں گے. بلوچستان میں 7 دسمبر فیصلے کا دن. باولپور اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں اجلاس 8 دسمبر. ملتان ڈویژن میں 9 دسمبر. صاحبال ڈویژن سے متعلق اجلاس 11 دسمبر. فیصلہ آباد میں 12 دسمبر. گجرانوالہ میں 13 دسمبر کو بلایا گیا ہے. 14 دسمبر کو لاہور میں شیخو پورہ، ننکانہ صاحب اور قصور میں پارٹی امیدواروں کا فیصلہ ہوگا. سندھ میں پارٹی ٹکٹ پر بات 16 دسمبر کو ہوگی. اسلام آباد اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ 18 دسمبر کو اجلاس میں ہوگا. خیبر پختونخوا کی قسمت کا فیصلہ 19 دسمبر کو کیا جائے گا.
پیپلز پارٹی نے اپنے امیدواروں کے لیے ہدایت جاری کر دی ہے۔ نئی حلقہ بندیوں کے بعد پارٹی ٹکٹ کے امیدوار نئے حلقہ کے نمبر کے مطابق درخواستیں 4 دسمبر تک ارسال کریں۔ سیکریٹری جنرل پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سید نیہ حسین بخاری کے مطابق درخواستیں صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرینز کے نام ہوگی۔ بینک ڈرافٹ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرینز کے نام ہوگا۔ جن امیدواروں کی پہلی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں وہ بغیر بینک ڈرافٹ کے درخواستیں ارسال کریں۔ نئی درخواستیں دینے والوں کو قومی اسمبلی کے لیے 40,000 روپے اور صوبائی اسمبلی کے لیے 30,000 روپے کا بینک ڈرافٹ منسلک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات بانی چیئرمین کے نامزد کردہ امیدوار برائے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسر سردار مصروف خان ایڈوکیٹ نے وصول کیے۔ تحریک انصاف میں انٹرا پارٹی انتخابات کا عمل شروع۔ بیرسٹر گوہر چیئرمین تحریک انصاف کے امیدوار، کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ بیرسٹر گوہر کو بانی چیئرمین تحریک انصاف نے نامزد کیا۔ کاغذات نامزدگی ریٹرننگ افسر سردار مصروف خان ایڈوکیٹ نے وصول کیے۔ چیف الیکشن کمشنر تحریک انصاف نیاز اللہ نیازی ایڈوکیٹ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بانی رہنما اکبر شیر بابر 13 سال بعد پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد پہنچ گئے۔ کہا کئی بانی ارکان الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ قانون کا احترام کرتے ہوئے تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر انٹرا پارٹی الیکشن کا انعقاد۔ الیکشن کمیشن کو بغیر تصویر کے حتمی ووٹر فہرستیں نادرا سے موصول ہو گئیں۔ چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی فہرستوں کا کام بھی بروقت مکمل کر لیا ہے۔ حتمی حد بندیوں کی فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے۔ فروری 2024 میں عام انتخابات کا امکان روشن۔ الیکشن کمیشن کو بغیر تصاویر والی حتمی ووٹر لسٹیں نادرا سے موصول۔ نادرا 1 جنوری تک ووٹرز کی تصاویر والی فہرستیں الیکشن کمیشن کو دے گا۔ امیدواروں اور پولنگ ایجنٹس کو بغیر تصاویر کے ووٹر فہرستیں دی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں کی حتمی حد بندیوں کی فہرست بھی جاری کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 90% اضلاع میں ووٹر فہرستیں مہیا کر دی ہیں۔ باقی اضلاع میں ہفتے تک فہرستیں پہنچ جائیں گی۔ ووٹرز 8300 پر اپنے ووٹ کا اندراج چیک کر سکتے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی سمیت 5 افراد کی وارنٹ گرفتاری جاری۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتاری کے بعد نیب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ملزمان میں بشرا بی بی اور فرح گوگی بھی شامل ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت ہفتے کے روز ہوگی۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس، پی ٹی آئی چیئرمین سمیت 5 افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتاری کے بعد نیب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مرزا شہزاد اکبر اور ضیاء مصطفیٰ نسیم کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے ہیں۔ وارنٹ کرپشن، بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر جاری۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی اور فرح گوگی سمیت دیگر ملزمان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت ہفتے کے روز ہوگی۔ وکیل صفائی کا شاہ محمود قریشی کو پیش نہ کرنے پر اعتراض۔ جج ابو الحسنات نے سوال کیا کہ جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن موصول نہیں ہوا۔ وکیل صفائی کا کہنا تھا جیل ممنوع علاقہ ہے، اوپن ٹرائل کیسے ہوگا؟ چیئرمین پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کا کہنا تھا نوٹیفیکیشن پیش کیا جانا ضروری ہے۔ اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کا کراچی میں جلسہ گاہ کا دورہ۔ میڈیا سے گفتگو میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ شفاف الیکشن سے آنے والی جمہوریت ملک کو منزل تک لے کر جا سکتی ہے۔ بلدیاتی الیکشن میں جو کیا گیا وہی صورتحال پھر نظر آ رہی ہے۔ پہلے گنا نہیں جاتا، پھر ووٹر لسٹ سے نکال دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال بولے یہ سندھ کے شہری علاقوں کو پتھر کے دور میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی ریاست سے بھی درخواست کرتے ہیں، ہم آپ سے انصاف کے علاوہ کچھ نہیں مانگتے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور اس شہر میں امن ہو۔ ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ ہم سندھ کی تقسیم کی بات کرنے والے لوگ نہیں، لیکن 50 سال سے پیپلز پارٹی کی پوری تاریخ یہی ہے، اس نے سندھ کو تقسیم کر دیا ہے۔ جو ڈیلیمیٹیشن کے فیصلے آئے ہیں وہ کسی بھی طرح سے اس سے یہ لگتا ہے کہ 15 سال سے جو جبر مسلط تھا ایک مصنوعی اکثریتی جماعت کو اس صوبے پہ مسلط کیا گیا تھا، اس کا تسلسل نظر آتا ہے۔ یہ جواب سندھ کی نگراں حکومت بھی دے۔ اس ڈیلیمیٹیشن کے فیصلے کے آنے کے بعد اس الیکشن کمیشن کے ان لوگوں کی موجودگی میں آج ایم کیو ایم یہ کہنا چاہتی ہے کہ یہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہونے جا رہے۔ ابھی اسے الیکشن وہ 80% ڈیلیمیٹیشن پہ بیس کرتی ہے اور یہاں پر پہلے ڈسٹرکٹ بنائے گئے، گنتی پوری نہیں گنی گئی۔ اب آج جو ہے وہ جو حلقے بنائے گئے، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو کچھ جمع کرایا تھا من ان کی بات مان لی گئی، ہماری ایک بھی بات نہیں مانی گئی ہے۔
نون لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اقتدار پر مسلط رکھنے والوں نے جائیدادوں کارخانوں میں اضافہ کیا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا بیان. کہا قوم نے فوجی سول حکومتوں کو آزما لیا. عوام 8 فروری کو قرآن و سنت کے نظام کے حق میں فیصلہ دیں. ملک میں فرسودہ نظام قائم دائم ہے, بس لاڈلے بدلتے رہتے ہیں. ایک ہی قبیل کے لوگ جھنڈے اور نعرے بدل کر ایوانوں میں براجمان ہیں. سراج الحق نے مزید کہا کہ 76 برسوں سے قومی وسائل کو بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے. ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ عدالت نے قرار دیا تھا نیب اس کیس میں شواہد ثابت نہ کر سکا. شریک ملزمان کی بریت کے خلاف کوئی بھی اپیل نہیں کی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی. ایون فیلڈ ریفرنس نواز شریف کی بریت کا تحریری فیصلہ جاری. فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا عدالت نے قرار دیا تھا کہ نیب کیس میں شواہد ثابت نہ کر سکا. شریک ملزمان کے کیس میں ہائی کورٹ فیصلے کا حوالہ دیا گیا. اس کیس میں شریک ملزمان کی بریت کے خلاف نیب کی جانب سے کوئی اپیل بھی دائر نہیں کی گئی. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی. چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں ڈویژن بینچ 7 دسمبر کو اپیل کی سماعت کرے گا. احتساب عدالت نے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی. مثبت اقتصادی خبروں اور غیر ملکیوں کی سرمایہ کاری میں دلچسپی. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کے تمام سابقہ ریکارڈ ٹوٹ گئے. 100 انڈیکس 1159 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 61,691 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا. دوست ممالک کے ساتھ اربوں ڈالرز کے معاہدے. ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی بڑھ گئی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج ایک اور تاریخ ساز دن رہا. اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز مثبت رجحان دیکھا گیا. ٹریڈنگ کے دوران ایک مقام پر 100 انڈیکس 61,769 پوائنٹس کی سطح پر بھی دیکھا گیا. کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 1,159 اضافی پوائنٹس کے ساتھ 61,580 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا. حصص بازار میں 53 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے جن کی مالیت 21 ارب روپے سے زائد رہی. اور رواں ہفتے ملک میں مہنگائی کی شرح میں 0.23% کی کمی آ گئی. ایک ہفتے کے دوران 14 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. آٹا، گھی، ٹماٹر، آلو اور چینی سستی ہوئی. عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے حکومتی اقدامات. ڈالر اور خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کے ثمرات. رواں ہفتے آٹا، گھی، چینی، پتی سمیت 14 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں گھٹ گئیں. ادارہ شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے کے دوران آلو کی فی کلو قیمت میں 4 روپے، چینی کی فی کلو قیمت میں 1 روپے 50 پیسے کی کمی آئی ہے. ٹماٹر فی کلو 28 روپے 95 پیسے تک سستے ہوئے. رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران بریڈ، ماچس، کپڑوں سمیت 24 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں. رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں پاکستانی برآمدات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس سال پہلے 5 ماہ میں تجارتی خسارے میں 33.59% کی کمی ہوئی. اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2 قیمتی سرکاری گاڑیاں واپس کر دیں. گاڑیوں کی نیلامی کے لیے سیکرٹری کابینہ اور چیف سیکرٹری پنجاب کو خط بھی ارسال کر دیا گیا ہے. لکھا کہ آئینی عہدوں کے لیے لگژری گاڑیاں درآمد کرنا مناسب نہیں. گاڑیوں کی نیلامی سے حاصل رقم پبلک ٹرانسپورٹ پر خرچ کی جائے. قیمتی امپورٹڈ گاڑیاں قومی خزانے پر غیر مناسب بوجھ ہیں. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا شاہانہ گاڑیاں نیلام کرنے کا فیصلہ. 2 قیمتی سرکاری کاریں واپس کر دیں. رجسٹرار سپریم کورٹ نے سیکرٹری کابینہ اور چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا کہ 2020 میں 6 کروڑ 10 لاکھ کی نئی مرسیڈیز بینز خریدی گئی. بلٹ پروف ٹویوٹا لینڈ کروزر بھی حکومت پنجاب نے فراہم کی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دونوں گاڑیاں استعمال نہیں کی. GOR لاہور میں سپریم کورٹ ریسٹ ہاؤس میں کھڑی ہیں. خط کے مطابق آئینی عہدوں کے لیے لگژری گاڑیاں درآمد کرنا مناسب نہیں. گاڑیوں کی نیلامی سے حاصل رقم پبلک ٹرانسپورٹ پر خرچ کی جائے. ادارہ ترقیات KDA نے کر دیا کراچی والوں کو خبردار. اب نہیں بچ پائے گا کوئی بھی ہوشیار، کیونکہ کراچی میں لگنے جا رہے ہیں پروٹیکٹیو سگنلز جو کریں گے سب کا پرچار. ادارہ ترقیات KDA نے کراچی میں ٹریفک سگنلز کو اپ گریڈ کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے. مزید تفصیلات وجاہت علی عابدی کی اس رپورٹ میں جانیں. کراچی میں ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے 90 سگنلز لگائے گئے، لیکن ان میں سے 60 ہی فعال ہیں. KDA نے شہر میں ٹریفک کا بہاؤ دیکھتے ہوئے جدید ٹریفک سگنلز لگانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ نہ صرف ٹریفک کنٹرول کرنے میں مدد دیں گے بلکہ سگنل توڑنے اور ایکسیڈنٹ کرنے والوں کی نشاندہی بھی کر سکیں گے. قوانین کی خلاف ورزی پر چالان بھی گھر پر بھیجا جائے گا. چیف انجینئر ادارہ ترقیات طارق رفیع نے بول نیوز کو بتایا کہ گلشن اقبال میں آٹومیشن ڈیٹیکٹیو سگنل نصب کر دیا گیا ہے جسے چیک کیا جا رہا ہے. اس کے بعد
शहर भर में इसे नस्ब कर दिया जाएगा। ऑटोमेशन सिस्टम को हम लेके जा रहे हैं, वो तमाम कराची की जो सिग्नल्स हैं वो ऑटोमेशन सिस्टम पे चले जाएंगे। जो भी वहाँ ट्रैफिक वायलेशन हो रही होगी या इवन जो गाड़ी वहाँ से गुजर रही होगी उसकी नंबर प्लेट, अंदर कौन लोग बैठे हैं, उनकी सारी तस्वीरें, ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करेगा और वो कनेक्टेड होगा हमारे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से। किसी के साथ स्नैचिंग होती है या कोई अगर ट्रैफिक की वायलेशन करता है तो आप उसको चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतर अंदाज में उसको डील कर सकते हैं। शहरियों ने जदीद ट्रैफिक सिग्नल लगाने के फैसले का खैर मकदम किया है। ये तो एक बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस तरह के कैमरे तकरीबन मेरे ख्याल से हर एक एरिया में लगने चाहिए। तो हुकूमत ने जो सिग्नल्स लगाए हैं ना कराची में स्पेशल, तो ये बहुत अच्छे इन्होंने लगाए हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि कोई सिग्नल नहीं तोड़ सकता, और इसके अलावा जो है कोई चोरी होती है अक्सर सिग्नल्स पे, तो उनको पकड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये कैमरा। कराची में बढ़ती हुई ट्रैफिक के पेश नज़र कराची तरक्याती इदारे ने कराची में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिग्नल लगाने का मंसूबा बना लिया, जो बहुत जल्द शहर की हर शाहराहों पर नस्ब कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ वजहत अली आब्दी, बोल न्यूज़, कराची। और अब कुछ बात करते हैं गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। 7 रोज़ा जंग बंदी ख़त्म होने के बाद गज़ा पर इसराइल के वहशियाना हमले शुरू हो गए। ताज़ा हमलों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हुए। शोहदा और ज़ख्मियों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। क़तर और मिस्र की जानिब से जंग बंदी में तोसी की कोशिशें भी जारी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि इसराइल गज़ा पर हमले जारी रखेगा। अमरीकी आशरबाद ने इसराइल को फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का लाइसेंस दे दिया। गज़ा में आर्जी जंगबंदी के ख़त्म होते ही इसराइल के वहशियाना हमले। गज़ा पर ताज़ा हमलों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी। गज़ा में जंगबंदी का आगाज़ 24 नवंबर से हुआ था, जिसमें 2 बार तोसी हुई, और जुमे की सुबह जंगबंदी का वक्त ख़त्म होते ही इसराइल ने बम बरसाने शुरू कर दी। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा, गज़ा सिटी, खान यूनुस, जबालिया और शुजाइया के अतराफ बमबारी की, जिससे 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। शुमाली गज़ा में धमाके और फायरिंग की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। जंगबंदी ख़त्म होने से कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि गज़ा पर इसराइल के हमले जारी रहेंगे। इसराइली फ़ौज ने जनूबी गज़ा में पैम्फलेट्स गिराए हैं, जिनमें फ़लस्तीनियों को इनखला की हिदायत की गई है। दूसरी तरफ कतर और मिस्र जंगबंदी में तोसी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और कतर ने इजरायली हमले दोबारा शुरू होने पर अफसोस का इजहार किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली बमबारी से गज़ा में 60% घर तबाह हो चुके हैं, जिसके नतीजे में 50,000 खानदान बेघर हो चुके हैं। 7 अक्टूबर से गज़ा पर इजरायली बमबारी में 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जबकि 1200 इजरायली मारे गए। अमेरिका के भारत के खिलाफ पेश करदा हक़ाइक़ ने कनाडा के इल्ज़ामात को सच साबित कर दिया। सितंबर 2023 में कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना में भारत पर कैनेडियन सरजमीन में दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी तमाम शवाहिद समेत सिख रहनुमाओं के कत्ल के पसे पर्दा हक़ाइक़ मंजर आम पर लाई। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के इंकशाफ ने कैनेडियन वज़ीर आज़म के इल्ज़ाम की तस्दीक कर दी। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने गुरु पतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में इंडियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकार के मुलव्वस होने का शवाहिद के साथ इंकशाफ किया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने बयान जारी किया कि अगस्त के महीने से हम दुनिया भर में अपने अमेरिकी हममनसबों के साथ मिलकर भारत पर लगे संगीन इल्ज़ामात की तहकीकात कर रहे हैं। वर्ल्ड एड्स डे की मुनासबत से एड्स कंट्रोल प्रोग्राम सिंध के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक मुनक़िद की गई, जिसमें मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। मरियम हसन इस हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगी। एड्स एक मूजी मर्ज मगर इससे बचाव मुमकिन। वर्ल्ड एड्स डे की मुनासबत से एड्स कंट्रोल प्रोग्राम सिंध के जेर एहतमाम आगाही वॉक, डॉक्टर्स, नर्सेज, ख्वाजा सरात, तुलबा समेत दीगर अफराद ने खुसूसी शिरकत की। डिप्टी DGCD डॉक्टर जुल्फिकार ने कहा, एड्स से मुकम्मल आगाही मर्ज के खिलाफ पहली जीत है। इसको उजागर करने के लिए, इसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जैसे लोग इससे अवेयर हो जाएं कि इस मूजी मर्ज से कैसे बचा जाए, इस हवाले से ही हम डे सेलिब्रेट करते हैं और पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। जिला लड़काना में HIV के मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। इसकी वजूहात क्या हैं, इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं लाड़काना से शहजाद अली खान। लड़काना जिला में एड्स के फैलाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा। डिप्टी कमिश्नर लड़काना ने जिले भर में रवा बरस HIV के 7,000 केसेस की तस्दीक कर दी। 7,000 केसेस हैं। वो आगे बढ़ के खुद बता रहे हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, टेस्ट करवा रहे हैं ओपनली, तो उस वजह से फिर हमारे पास नंबर ज़्यादा आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है कि हम उन लोगों को ट्रीट कर पाएंगे
वो अगर कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाएंगे और लोगों को, दूसरों को भी बताएंगे, अपनी फैमिलीज़ को, अपने रिश्तेदारों को, और लोग आगे बढ़ के आएंगे, टेस्ट करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पता लगेगा। लाड़काना में अताई क्लिनिक, स्क्रीनिंग का ना होना और गैर कानूनी ब्लड बैंक्स एड्स के फैलाव की बुनियादी वजह है। ज़िला इंतजामिया का कहना है HIV का फैलाव रोकने के लिए मजीद काम की ज़रूरत है। डॉक्टर्स का कहना है इंतकाल खून या सिरिंज इस्तेमाल करने वाले अफराद को एड्स का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। कहीं टीका लगवाता है या ऑपरेशन करवाता है या खून खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी में खून चढ़वाना पड़ता है, तो ऐसे मरीज़ों को, ऐसे अफराद को मैं ये कहूँगी कि अपना HIV का टेस्ट करवाएं, और जब तक हम खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने आप को आगे नहीं लाएंगे, इस तरह हम HIV की रोकथाम नहीं कर सकते। और आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कप्तान शान मसूद की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर सिडनी पहुंच गई है। पाकिस्तानी टीम सिडनी से टीम कैनबरा पहुंचेगी, जहां 2 दिसंबर को आराम करने के बाद 3 दिसंबर से अपने ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैनबरा में 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोज़ा मैच खेलेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज 14 दिसंबर को होगा। कौमी टीम की क़यादत शान मसूद करेंगे, जिन्हें पहली मरतबा कप्तानी की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अलावा स्क्वाड में दीगर तजुर्बेकार खिलाड़ियों में सरफराज अहमद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हसन अली, शाहीन अफरीदी और इमामुल हक शामिल हैं। 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट पर्थ में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न और सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी को सिडनी में खेला जाएगा। और कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। कराची में सर्द हवाएं चलते ही शहरियों ने मुख्तलिफ गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शहरी सर्दी के साथ साथ गर्मा गर्म खानों का भी लुत्फ़ उठा रहे हैं। मज़ीद इस हवाले से जानेंगे साद शरीफ की इस रिपोर्ट में। सर्द हवाएं और गर्मा गर्म खुशबू से मालामाल गाजर का हलवा, फिजा में फैली भीनी भीनी है हलवे की खुशबू शहरियों को अपनी जानिब माइल कर रही है। जब तो शहर कायद में हलवे की दुकान पर रश बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि खुद भी गाजर का हलवा खा रहे हैं और घर वालों के लिए भी पार्सल ले जा रहे हैं। सर्दियों की आमद है, दमतल का गाजर का हलवा नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। घर वालों ने फरमाइश की, आज पहला मौसम है, गाजर का हलवा घर भी लेके जा रहे हैं, खा के भी जा रहे हैं। सर्दी का मौसम है, गाजर का हलवा लेने आए। ऐसे में दुकानदार का भी कहना है कि साल के 12 महीने गाजर का हलवा लोग खाते हैं, लेकिन सर्दियों के आते ही सर्दियों की सौगात से लुत्फ लेकर सर्दियों का मज़ा दुबाला हो जाता है। कैमरामैन दानिश शकील के साथ साद शरीफ, बोल न्यूज़, कराची। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।